السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اورل تھرش کے بارے میں۔ اورل تھرش کا مطلب ہے منہ کے اندر یا زبان کے اوپر ایک سفید تہ بن جانا۔ ہمارے جسم میں مختلف بیکٹیریا اور فنگس پائے جاتے ہیں جو ہمیں عام طور پر نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جب بھی کوئی انفیکشن یا بیماری ہوتی ہے تو ان کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے، تب یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے منہ کے اندر فنگس موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، جب ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو تب ان کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے، اور جب فنگس کی تعداد بڑھتی ہے منہ کے اندر تو ہمیں زبان کے اوپر جو ہے سفید یا پیلے رنگ کا جو ہے وہ مادہ نظر آتا ہے۔ اسے ہم اورل کینڈیڈیسس بھی کہتے ہیں، اورل تھرش بھی کہتے ہیں، ماؤتھ تھرش بھی بولا جاتا ہے، اور یہ فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو موسٹ کامن آرگینزم ہے اس کا نام ہے کینیڈا البیکنز۔ اور بھی بہت سارے فنگس سے کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہو رہا ہوتا ہے وہ کینیڈا البیکنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ زیادہ بچوں میں، کمزور مدافعتی نظام والے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کا قوت مدافعت بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو ہے وہ رال ٹپکنے لگ جاتی ہے، اور یہ اس کی عام علامت ہے کہ انہیں کینیڈا البیکنز یا انہیں جو ہے اورل کینڈیڈیسس ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے زیادہ تر جو لوگ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے فنگس کی گروتھ ہونے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو اسٹیرائڈ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی بیماری کے اندر، کوئی امیونو سپریسنٹ اگر کوئی دوائی لے رہے ہیں، کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کے اندر وہ دوائیاں کھا رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اورل کینڈیڈیسس ہو سکتا ہے۔ یا پھر وہ عورتیں جن کو پی سی او ایس کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب سسٹ ہوتی ہیں اووری کے اندر، ان میں ہو سکتا ہے۔ یا پھر وہ برتھ کنٹرول اگر کوئی پیلز کھا رہی ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو شوگر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی، فنگس کو شوگر پسند ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اورل کینڈیڈیسس ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو اپنے منہ کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، دن میں 2 سے 3 بار برش نہیں کرتے، اور خاص طور پہ نائٹ ٹائم میں برش نہیں کرتے، ان لوگوں کو اورل کینڈیڈیسس ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے بریسز لگوائے ہیں، کوئی ڈینچرز لگوائے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے اورل کینڈیڈیسس ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے کوئی بیماری چل رہی ہے جیسے شوگر ہے، ایچ آئی وی ایڈز، اس طرح کی کرونک بیماری چل رہی ہے، جن میں ان کو قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، ان لوگوں میں اورل کینڈیڈیسس ہونے کے یا اورل تھرش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کی جو علامات ہیں، علامات میں یہ ہے کہ زبان کے اوپر جو ہے آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا کریمی رنگ کے دھبے نظر آ رہے ہوتے ہیں، منہ میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، منہ میں جلن محسوس ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے گلے میں درد ہوتا ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلے میں کھانا اٹکا ہوا ہو، اور کچھ شدید صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر دیکھ کر ہی اس چیز کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ اکثر ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے، لیکن اگر کوئی ٹیسٹ کروایا بھی جاتا ہے تو کلچر کروایا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ فنگس ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے آپ نے احتیاطیں کرنی ہے، اپنی اورل ہائیجین بہت اچھی رکھنی ہے۔ ڈیلی 2 سے 3 بار جو ہے آپ نے برش کرنا ہے، اور نارمل سلائن سے یا جو سلائن واٹر ہے اس سے آپ نے جو ہے کولنگ کرنی ہے، یا آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں 2 چمچ نمک ڈال کے دن میں 3 سے 4 بار آپ نے غرارے کرنے ہیں۔ اگر آپ کو حال ہی میں اورل تھرش ہوا ہے تو آپ اپنا ٹوتھ برش جو ہے وہ تبدیل کریں۔ آپ نے کوئی بھی ماؤتھ واش، اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش یا کوئی انہیلر، کوئی اسپرے آپ یوز کر رہے ہیں اسٹیرائڈ والا یا اینٹی بائیوٹک والا، تو وہ آپ نے فوراً روکنا ہے اس چیز کو۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار کھا رہے ہیں تو اس کو آپ نے فوراً جو ہے وہ بند کر دینا ہے۔ چینی کو بالکل بند کر دینا ہے، کیونکہ چینی کی وجہ سے فنگس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ پرو بائیوٹکس بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ وٹامن ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکٹر آپ کو اس کے اندر میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اینٹی فنگل میڈیسن ہوتے ہیں، زیادہ تر نیسٹیٹن ہوتی ہے، تو اس کے نیسٹیٹ کے ڈراپس بہت زیادہ مشہور ہیں، وہ بھی اس کے اندر استعمال کرائے جاتے ہیں۔ 1 سے 4 ہفتوں تک اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ سیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو میکنوزول جو ہے اس کی کچھ لوزینجز ہوتی ہیں، ٹافی ہوتے ہیں وہ جوسنے والی، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اورل ٹیبلٹ بھی اینٹی فنگل میڈیسن دی جاتے ہیں، لیکن یہ ساری دوائیاں آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور بیماری ہو تو اس کے ساتھ اس کا مسئلہ نہ ہو۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا علاج نہیں کراتے، یہ خود بخود بالکل بھی نہیں جاتا، آپ نے اس کا علاج ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے خون کے ذریعے
دماغ تک یا دوسرے اعضاء تک اگر جائے گا تو پھر آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اس کا علاج کرانا. اگر کسی کو ہے تو اس کو فوراً جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کا علاج جلد از جلد شروع کرنا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.